اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ کل نامہ نگاری کے بارے میں ہم نے اور آپ نے پڑھا۔ آج جو ہے تمام آداب و شرائط بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حالا باہم نامہ زیرہ میخانی، اب ہم نیچے دیے گئے خط کو پڑھیں گے اور آپ ملاحظہ کیجئے، توجہ فرمائیے کہ کل نامہ نگاری والی بحث میں جو قاعدے قانون جو روش بتائی گئی تھی، یہ خط اس روش کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بنا میں خدا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تھا کہ آپ کو لکھنا ہے، اس کے بعد کوئی محبت آمیز جملہ لکھنا ہے جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں اس کی شخصیت کے مطابق، دوست عزیزم، میرے عزیز دوست، اس کے بعد پھر سلام لکھنا تھا، اس کے بعد کیا ہے، عرض دل، جو بھی آپ کے فکر میں، آپ کے خیال میں، آپ کے دل میں جو بات ہے، جو میسج، جو پیغام دینا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، اب اس کو تحریر کیجیے۔ در ان چند روز کی بے سبب بیماری بے مدرسے نیامدہی، در ان چند روز کی، یہ چند دن کہ جس میں بیماری کی وجہ سے تم مدرسے نہیں آئے ہو، در ان چند روز کی، یہ چند دن کے بے سبب بیماری، کہ بیماری کی وجہ سے بے مدرسے نیامدہی، تم مدرسے نہیں آئے ہو، جائے شما خالص، تمہاری جگہ خالی ہے۔ یہ فارسی میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں آپ کی بڑی یاد آئی ہے نا، آپ کی کمی محسوس ہوئی ہے نا، ہمارے یہاں یہ ہے تکیہ کلام ہے نا، تمہاری کمی تھی، تمہاری کمی رہ گئی تھی، کچھ اس طریقے کے کلام۔ فارسی میں عام طور سے جب کسی کی کمی کا احساس کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جائے شما خالی بود، جائے شما خالص۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کوئی دوست، کسی دوست کا فون آ گیا ہو ہے، محبت جتانی ہے کہ نا یار جائے شما خالص، کاش تم بھی ساتھ میں ہوتے تھے، تو جائے شما خالص، تمہاری جگہ خالی، یعنی تمہاری کمی کا احساس ہوا، مخصوصاً در 2 ساعت اول، خاص طور پر ابتدا کے 2 گھنٹے، مخصوصاً خاص طور پر در 2 ساعت اول، ابتدا کے 2 گھنٹے، کہ ہمیشہ با علاقے و صمیمیت در کلاس حاضر می شدی، کہ ہمیشہ شوق و علاقے کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کلاس میں حاضر ہوتے تھے، و باہم صحبت می کردیم، اور ہم آپس میں بات چیت کرتے تھے، باہم صحبت می کردیم یعنی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، ہمیں دوستان کلاس سوال می کنند، کلاس کے سارے ساتھی، سارے دوست سوال کر رہے ہیں کہ حال شما چه طور است، کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیسے ہو، بچے کار می کنی، اور کیا کر رہے ہو، دوست دارم تو را ببینم، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھوں، دوست دارم، میرا دل چاہتا ہے، دوست رکھتا ہوں کہ تمہیں دیکھوں، ہے نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے، دل چاہتا ہے نا، دوست دارم تو را ببینم، تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے، اما می دانم کہ باید در خانه استراحت کنید،
لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں گھر آرام کرنا چاہیے. اما میدانم، لیکن میں جانتا ہوں کہ باید ضروری ہے کہ در خانے گھر استراحت کو ہی تم آرام کرو. استراحت یعنی ومن نمی خواہم مزاحمت بشمم، اور میں تمہارا مزاحم نہیں ہونا چاہتا، تمہیں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا. کسی کو زحمت میں ڈالنا، اڑچنے میں ڈالنا، کسی کو مشکل میں ڈالنا، اس کو کہا جاتا ہے مزاحم. جو دوسروں کو زحمت میں ڈالے، مشکل میں ڈالے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاحم. یہ بھی کثیر الاستعمال کلمہ ہے. چار لوگ آپس میں بات کر رہے، کوئی آ جائے گا تو کہے گا ابے بخشی مزاحمت شدہ، یعنی معاف کرنا کہ میں جو ہے اڑچن بن گیا، آ کر کے زحمت بن گیا تمہارے لیے، ہے نا. یا کوئی کام آپ سے لینا چاہتا ہے تو کہے گا بے بخشی ہے، زحمت دادم یا مزاحم شدہ. نمی خواہم مزاحمت تم شمم، میں تمہارا مزاحم یعنی مشکل ایجاد کرنے والا، پریشانی میں ڈالنے والا نہیں بننا چاہتا. بخاطر در سہائے جدید کی خواندگی، نئے سبق جو ہم نے پڑھے ہیں. بخاطر در سہائے جدید کی خواندگی، نئے درس جو ہم نے پڑھے ہیں ان کے لیے. بخاطر یعنی ان کے لیے، ان کی خاطر. ناراحت نہ باش، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ناراحت نہ باش، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا، نا امید نہیں ہونا. یہ اس طریقے کے جگہیں جہاں پہ ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں فارسی میں، وہاں ناراحت نہ باش، غصے نہ خور، ناراحت نہ باش، رنجیدہ اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آنہارا در مباحثے، ہمیں آنہارا ان تمام کو، تمام دروس کو، در مباحثے، مباحثے میں جب ہم آپس میں بحث کریں گے، برائے تو تمہارے لیے خواہم گوشت بتا دوں گا انشاءاللہ. مباحثے میں وہ تمام دروس جو تم نے نہیں پڑھے، ہم نے پڑھے ہیں، وہ مباحثے میں تمہیں بتا دوں گا. امیدوارم بزودی حالت خوب شود، امید کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہاری حالت ٹھیک ہو جائے، تم ٹھیک ہو جاؤ. امیدوارم، امید کرتا ہوں، آئندہ تمنا کرتا ہوں، بزودی بہت جلد، حالت تمہاری حال، تمہارا حال، خوب شود تمہارا حال ٹھیک ہو جائے، یعنی تم اچھے ہو جاؤ. وہ دوبارے بھی کلاس بھی آئی، اور دوبارہ کلاس آؤ، تا ہمیں خوشحال سویم، تاکہ ہم سب کے ساتھ خوشحال، شادمان اور مسرور ہو جائیں. دوست ہمیشگی تو تمہارا ہمیشہ کا ساتھی، تمہارا لنگوٹیا یار جس کو کہا جائے، تمہارا ہمیشہ کا. اس کے بعد امضا، پھر نیچے تاریخ. یہ چند سطریں جو ایک دوست کے لیے لکھی گئی ہیں، جس دوست کی طبیعت خراب تھی اور طبیعت خراب ہونے کے باعث کلاس میں نہیں آ رہا تھا، تو جو اس کا نزدیکی ہمیشہ کا دوست تھا، اس نے اپنے بیمار دوست کو یہ چند سطریں لکھی ہیں. ٹھیک، اس میں گزشتہ جو نامہ نگاری کی روش بتائی گئی تھی، ٹھیک، اس روش کے مطابق اس کو لکھا گیا ہے، تاکہ آپ اس کو دیکھ کر کے سمجھ سکیں اور آپ بھی نامہ نگاری کی روش سے آشنا ہو سکیں. آپ کو کبھی کچھ لکھنے کی ضرورت پڑی تو یہ طریقہ ہے، ایسے لکھنا ہے. درس 12
12واں سبق درس 12واں سبق 12 فروردین 12 فروردین یہ ایرانیوں کا کیا ہے؟ ایک مہینہ ہے فروردین. فروردین کی جو 12 تاریخ ہے وہ بڑی خاص تاریخ ہے. اس میں کچھ حادثات واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کو بیان کریں گے. اور ایران کے لوگ اس تاریخ کو کس نگاہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس دن، یہ تمام باتیں آپ کو بتائیں گے. 12 فروردین روز جمہوریہ اسلامیہ ایران کیا ہے؟ ایران کی اسلامی حکومت کی جمہوریت کا دن ہے. کیا ہے؟ روز جمہوری ہے. ہمارے یہاں مناتے ہیں 15 اگست اور ایک 26 جنوری. ایک ہوتا ہے روز آزادی، ایک کیا ہے؟ روز آزادی ہے، اور ایک روز جمہوری ہے. یعنی ایک وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو انگریزوں کے تسلط سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. انگریز یہاں سے چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور یہ ریاست ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آئی. ایک تو یہ ایک روز جمہوری. روز جمہوری وہ دن ہوتا ہے جس دن لوگوں نے کیا ہے اس ملک کو ایک آزاد ملک بنانے کی رائے دی، ووٹ دیا کہ یہ ہمارے ملک کا قاعدہ قانون کس طریقے کا ہوگا، کس روش حکومت کے تحت ہمارا ملک آگے بڑھے گا، چلے گا. وہ روز جمہوری تمام لوگوں کی رائے جس دن لے گئی ہے کسی ایک سلسلے میں، خصوصاً حکومت کے لیے لوگوں کی رائے شماری کا دن ہے. حکومت کے لیے لوگوں کی رائے شماری کا دن. گڑتنتر دیوس کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ کیا کہتے ہیں بابو؟ کیا چیز؟ گڑتنتر دیوس نہیں پتا. یہ تو اور مشکل ہے، تو جمہوری سے بھی مشکل ہے. چلیں. سالها پیش از این کشور ما وضع دیگری داشت. سالها پیش از این، اس سے کئی برس پہلے، اس سے کئی سال پہلے. سالها پیش از این یعنی آج سے سالوں پہلے. کشور ما وضع دیگری داشت، ہمارے ملک کی ایک دوسری حالت تھی. کشور ما ہمارا ملک وضع دیگری ایک دوسری حالت داشت رکھتا تھا، یعنی ہمارے ملک کی ایک دوسری حالت تھی. در کشور ما شاہ حکومت میں کر، ہمارے ملک میں شاہ حکومت کرتا تھا، بادشاہت تھی. او نوکر بیگانگان بود، وہ بیگانوں کا غلام تھا. نوکر یعنی غلام. بیگانگان کہا جاتا ہے جو دوسرے ملک کے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یورپ والوں کا، امریکہ، انگلینڈ ہے نا. نوکر بیگانگان، بیگانگان دشمن کو بھی کہتے ہیں. کیا ہے؟ وہ نوکر بیگانگان بود، وہ دوسروں کا، دشمنوں کا، اجنبیوں کا غلام تھا. وہ مردم ایران را دوست نہ داشت، اور ایران کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا. وہ مردم ایران را، اور ایران کے لوگوں کو دوست نہ داشت، پسند نہیں کرتا تھا. جن پہ حکومت کرتا تھا انہیں کو پسند نہیں کرتا تھا. اوتا انجا کی ممی توانست، اس سے جہاں تک ہو سکتا تھا. سمجھ گئے ہیں؟
اوتا انجا کی می تمانیس، اس سے جہاں تک ہو سکتا تھا کہ مردم ظلم و ستم می کر لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، اس سے جہاں تک ممکن تھا لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ مسلمانان مبارز را شکنجے می کر، مبارز یعنی جنگجو انقلابی لڑاکو، شکنجہ کرنا یعنی ستانا سزا دینا، شکنجہ کرنا یعنی آزار و اذیت دینا، تکلیف میں ڈالنا۔ مسلمانان مبارز را انقلابی اور جنگجو مسلمانوں کو شکنجے میں کرد ستاتا تھا، سزائیں دیتا تھا۔ ونمی گزاشت مردم انطوری کہ خدا دوست دارد زندگی کند، ونمی گزاشت اور رہا نہیں کر رہا تھا، نہیں چھوڑ رہا تھا کہ لوگ اس طرح سے کہ جیسے خدا پسند کرتا ہے زندگی کریں، یعنی آزاد۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، کسی کے قید و بند میں نہ رہیں۔ اس طریقے سے لوگ زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن شاہ لوگوں کو اس طریقے کی خدا پسندانہ زندگی گزارنے کی آزادی دینے کو تیار نہیں تھا۔ سالہ بود کہ امام خمینی مردم را بے مبارزے بادشاہ ستمگر دعوت می کر، سالہ بود یعنی کئی سالوں سے، کیا ہے سالہ بود کئی سال گزر چکے تھے کہ امام خمینی مردم را لوگوں کو بے مبارزے بادشاہ ستمگر ظالم بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی دعوت میں کر دعوت دے رہے تھے۔ سالوں سے امام خمینی لوگوں کو ظالم بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے اور اس سے جنگ کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ کم کم مردم بیدار شدن، آہستہ آہستہ لوگ بیدار ہوئے۔ کم کم مردم بیدار شدن یعنی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے لوگ بیدار ہوئے۔ وَأَز دستورہائے امام خمینی پیروی کردن، اور امام خمینی کے دستورات اور ان کے احکام کی پیروی کی۔ بے دستور امام خمینی کے حکم سے مردم بخیابانہا ریختن، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ امام خمینی نے حکم دیا تھا کہ اب گھر میں بیٹھنا تم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، اب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، پیڑھی برداشت کرتے رہو گے تو گھر میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ قبل اس کے یا اور محدود کیا جائے، گھروں سے باہر آؤ، نکلو سڑکوں پہ، آواز اٹھاؤ شاہ کے خلاف، نعرے لگاؤ، اس سے لڑو، اس کی فوج سے، اس کے سپاہیوں سے۔ یہ تھا بے دستور امام خمینی کی جانب سے دیے گئے دستور کے مطابق مردم بے خیابانہا ریختن، لوگ کیا ہے سڑکوں پہ نکل آئے۔ براہ پیمائی و تظاہرات کردند، اور جلوس نکالا، نعرے بازی کی، پروٹیسٹ کیا، سمجھ رہے ہیں؟ راہ پیمائی اور تظاہرات یعنی یہ راہ پیمائی اور تظاہرات یعنی ایک بڑی جماعت کا لوگوں کے ہجوم کا منظر عام پر آ کر کے کسی چیز کی مانگ کرنے کے، ہے نا؟ تو پروٹیسٹ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا جگہ جگہ، دھرنا جس کو کہتے ہیں، دھرنا پردرشن۔ امام خمینی کے حکم سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور دھرنا پردرشن کرنے لگے۔ آنہا باہم شعار میدان، یہ سارے لوگ مل کر کے ایک آواز میں نعرہ لگا رہے تھے، استقلال، آزادی، جمہوری، اسلامی۔ کہتے استقلال، ہم مستقل ہونا چاہتے ہیں، ہم سے کسی کی نوکری نہیں ہوگی،
ہم سے غلامی برداشت نہیں ہے. استقلال کا مطلب یہ ہے کہ ہم مستقل ہونا چاہتے ہیں. تمہارا قبضہ، تمہارا تسلط، تمہاری حکومت ہمیں منظور نہیں ہے. آزادی، ہمیں آزاد چھوڑا تھا. ہمارے اوپر جو بندشیں لگائی جا رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے. جمہوریت اسلامی، ہم یہاں پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہماری حکومت ہوگی جمہوریت اسلامی. ایک ایسی اسلامی حکومت کہ جس حکومت کو عوام کیا ہے منتخب کرے گی. کیا ہے جمہور کا مطلب؟ جمہور، لوگ اسلامی بنائیں گے، اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ملک ہونے کی انتخاب کریں گے. وفریاد می زدن، اور نعرے بازی کر رہے تھے، بلند آواز سے کہہ رہے تھے تا خون در رگ ماس خمینی رہبر ماس. تا خون در رگ ماس، جب تک ہماری رگوں میں خون ہے خمینی رہبر ماس، خمینی ہمارا رہبر ہے. تا خون در رگ ماس، جب تک ہماری رگ میں خون دوڑ رہا ہے، یعنی ہم جب تک زندہ ہیں ہم خمینی کو اپنا رہبر مانتے ہیں. ہمارا رہبر خمینی ہے. شاہ دستور دار، جب لوگ اس طریقے سے سڑکوں پہ نکل کے نعرے بازی کرنے لگے، آوازیں بلند کرنے لگے، تو شاہ نے حکم دیا مردم را بکشن، قتل عام کرو، مارو سب، جیسے آج کل ہمارے ہندوستان میں ہو رہا ہے. شاہ نے حکم دیا مردم را بکشن، یہ جتنے سڑکوں پہ نکل کر کے آوازیں بلند کر رہے ہیں نا، سب کی آواز خاموش کر دو، سب کو قتل کر دو، سب کو مار دو. بسیاری اذہانہ شہید شدن، اور اتفاق سے شاہ کے حکم کے مطابق اس کے سپاہیوں نے لوگوں پر گولیاں داغی، گولیاں برسائیں، بہت سارے لوگ شہید ہوئے. اما دیگران دست از مبارزے برنداشتن، جو لوگ زندہ رہ گئے تھے انہوں نے بھی شاہ کا مقابلہ کرنے سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا. بسیاری از آنہا، ان میں سے بہت سارے لوگ، یعنی جو پیمائی کر رہے تھے، جو دھرنا پردرشن کر رہے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ شہید شدن، شہید ہو گئے. اما دیگران، لیکن جو دوسرے لوگ تھے جو شہید نہیں ہوئے تھے، دست از مبارزے، مقابلے سے اپنے ہاتھ کو برنداشتن، پیچھے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی قدم پیچھے نہیں ہٹایا، جنگ کرنے سے، مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ برائے پیروزی اسلام، اور اسلام کی کامیابی کے لیے راہ شہیدان را ادامے دادن، شہیدوں کے راہ پر چلتے رہے، شہیدوں کے راہ کو ادامہ دیا، شہیدوں کے راستے کو آگے بڑھایا. سر انجام، آخر کار، سر انجام یعنی آخر کار، در روز 22 بہمن سال 1357 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. آخر کار 22 بہمن کو 1300 یعنی 1357 شمسی، یہ ایرانیوں کا سال ہے. کیا ہے؟ ایران کا اسلامی انقلاب بے پیروزی رسید، یعنی کامیاب ہوا. ایرانی انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے، ایرانیوں کو کامیابی مل گئی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے انشاءاللہ